اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8ویں ماہ رمضان کے دن 8ویں سپارے اور 8ویں دن کی دعا کے ترجمے اور تشریح کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اب تک جو خلاصے بیان کیے الحمدللہ ان میں کافی لوگوں کو شوق پیدا ہوا کہ وہ ان مضامین اور ان عناوین کو دیکھ کر قرآن کے سپارے کا ترجمہ پڑھیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے جسے کہتے ہیں صحیح مطالب اور ان کے معنی سے جو ہے آگاہی حاصل کر سکیں۔ یہ صرف ایک آپ کے اندر شوق اور جستجو پیدا کرنے کے لیے سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ ان مضامین اور ان موضوعات کو دیکھ کر ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔ 8ویں سپارے کے اندر 2 حصے ہیں، ایک سورہ انعام جو باقی بچی ہے پچھلے سپارے سے، اور ایک سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انعام کے اندر 4 باتیں اس کے پہلے حصے میں بیان کی گئی ہیں، جس میں رسول خدا کو تسلی دینے سے متعلق آیات ہیں، مشرکین کی کچھ حماقتوں کا ذکر ہے، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا، اور وہ 10 وصیتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر شریعت میں پہلے سے موجود تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے بارے میں جو آیات موجود ہیں ان میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بیجا مطالبہ کرتے ہیں، اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہ لے کے آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی دلیل ان کے سامنے پیش کر دے کہ مردوں کو زندہ کرے اور مردے ان کے سامنے بولنا شروع ہو جائیں، یا ایسی چیزیں چاند اور سورج جو ان کے سامنے نکلتے ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو نہیں مانتے، تو آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، اپنے آپ کو تھکائیں نہ، پریشان نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قرآن کا معجزہ جو ہے وہ ایمان لانے کے لیے کافی تھا، لیکن اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو یہ ایمان لے آتے۔ اسی طرح دوسری جو کچھ حماقتیں مشرکین کی بیان کی گئی ہیں ان میں کچھ ذکر کیا گیا کہ چوپایوں کے بارے میں یہ اللہ اور دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ حصہ بنا دیا کرتے تھے، کہ مثلا یہ اللہ کے لیے اور کچھ ان کے شرکا کا حصہ ہوتا تھا، دونوں کے حصے الگ کر دیا کرتے تھے۔ شرکا کے حصے کو تو اللہ کے حصے میں یہ مکس نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے حصے کو بعض دفعہ شرکا کے حصے میں اگر وہ مل جاتا تھا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر 100 روپے اللہ کے لیے نکالیں اور 100 روپے مثلا شرکا کے لیے اور جو بت ہیں اور ان کے لیے نکالیں، تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیتے تھے کہ بتوں کے 100 روپے اگر خدا نخواستہ خدا کے 100 روپے کے ساتھ مل گئے تو یہ اس کے ساتھ اس کو خرچ کر دیں، نہیں، وہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ وہ پیسے ادھر سے لوٹنا ہو، لیکن خدا کا نکالا ہوا حصہ اگر وہ بتوں کے حصے کے ساتھ مل جائے یا کسی اور کے حصے کے ساتھ مل جائے تو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، مل گیا تو مل گیا، اگلی دفعہ اس کا حساب کریں گے، اس دفعہ بتوں کو ہی دے دو یا اپنے شرکا کو دے دو۔ تو یہ اس طرح کے انہوں نے اپنے نزدیک کرائٹیریاز بنائے ہوئے تھے۔ پھر ایک بہت بڑی بیماری اور بہت بڑا جو ایک سیٹ بیک تھا وہ یہ کہ یہ فقر اور بھوک کی خوف سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اپنی ننھی معصوم بیٹیوں کو جو پیدا ہوتی تھیں ان کو یہ زمین کے نیچے دبا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر ایک بہت بیماری تھی، اس پہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح آ کے اس کے خلاف جنگ کی اور اللہ نے اس سلسلے کو ان سے جو ہے رسول کے توسط سے ختم کروایا۔ پھر چوپایوں کی 3 جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے قسمیں کر رکھی تھی، ایک انہوں نے اپنے پیشواؤں کے لیے جو ان کے لیڈرز تھے ان کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، ایک وہ تھے یعنی ایک چوپائے وہ تھے جو ان کے لیڈرز کے لیے ہوا کرتے تھے، ایک وہ تھے جن پر سوار ہونا جو ہے وہ بالکل پروہیبٹڈ تھا، اس پہ سوار نہیں، ممنوع تھا، اس پہ سوار نہیں ہو سکتا تھا، تیسرے وہ تھے جنہیں یہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اسی طرح چوپائے کے جو بچے ہوتے تھے، جو جانوروں کے بچے ہوتے تھے، وہ عورتوں پر حرام سمجھے جاتے تھے۔ اگر وہ بچہ مر جاتا تھا، اگر زندہ ہوتا تھا وہ عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں، عورتیں ان کو استعمال نہیں کر سکتی، لیکن اگر مر جاتا تھا تو عورت مرد دونوں کے لیے حلال سمجھا جاتا تھا، اس کا گوشت وغیرہ جو بھی ہے۔ پھر اللہ کی 2 نعمتوں کا ذکر کیا گیا، ایک کھیتیاں اور ایک چوپائے جسے انعام کہا گیا۔ اصل چیز یہاں بتانی تھی وہ 10 وصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، یہ 10 وصیتیں صرف مسلمانوں کو نہیں کی گئی بلکہ ہر شریعت کے اندر، ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہ کامن پیغامات ہیں جو پچھلی تمام امتوں میں نازل ہونے والی شریعتوں میں موجود تھے۔ یہ بہت اہم پیغام ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ موقع لگے تو اردو میں بھی وہ موجود ہے ان کی سائٹ پر، اس کو ضرور پڑھیے گا، یا پیام قرآن جو ان کی کتاب ہے موضوعاتی، اس میں بھی اس میں تفصیل سے موجود ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اس میں کیا 10 نصیحتیں اور 10 وصیتیں تھیں، وہ یہ تھی کہ سب سے پہلا کام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ نے اس کا بدلہ جہنم رکھا ہے۔
یعنی کسی بھی صورت میں معافی نہیں ہے اس کی۔ سب سے پہلا اس میں کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ مشرک کو کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں آنے دیتا۔ مشرک جیسے جو بھی ہو، چاہے مسلمانوں میں مشرک ہو چاہے کافروں میں مشرک ہو، اللہ اس کو جنت کی خوشبو ہی پانے نہیں دیتا۔ اب آپ اس میں دیکھ لیں، شرک کی اقسام پڑھیں، شرک کی جو صفاتیں ہوتی ہیں، کس طرح شرک کسی چیز میں آ جاتا ہے، وہ تمام چیزیں دیکھیں۔ قرآن کے مطابق اپنے آپ کو، عقیدوں کو اور اپنے خیالات و نظریات کو بنائیں۔ قرآن کس چیز کو شرک کہتا ہے، کس چیز کو شرک نہیں کہتا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن اور روایات میں ملتی ہیں، وہاں سے دیکھیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کیے جانے کے بارے میں ہر امت میں یہ اللہ کی طرف سے پیغام گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، چاہے وہ تمہارے دین پہ ہوں یا تمہارے دین پہ نہ ہوں، چاہے وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں، چاہے وہ تمہارے ساتھ برا کریں، چاہے وہ تمہارے ساتھ جو کچھ کر لیں، ان کے ساتھ تم نے اف تک نہیں کرنی۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، چاہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں۔ اگر ایک دفعہ کوئی ماں باپ کسی بچے کو آنکھ کر دے تو اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا، لیکن وائس ورثہ بھی ہے۔ اگر کوئی ایسے کام کچھ بیان ہوئے ہیں روایات کے اندر، اگر وہ کام ماں باپ انجام دیں تو ماں باپ آنکھ ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو دوسری فقہی کتابوں میں مل جائیں گی۔ اولاد کو قتل نہ کرنا، وہی یہ بھوک اور خوف کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو زندہ نہ دباؤ، بلکہ اللہ نے ان کے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ ہی ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے آنے کے بعد اتنی زیادہ اس کے بارے میں تشویق کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی کی، یعنی یہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس نے اپنے 2 بیٹیوں کی پرورش صحیح سے کی، وہ قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ایک ساتھ دکھایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں نزدیک ہیں، اس طرح وہ قیامت میں نزدیک ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بیٹیوں کے حق میں، عورتوں کے حق میں اللہ کے رسول نے بہت ساری روایات بیان کی ہیں، وہ آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اور سنتے بھی ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ برائیوں سے اجتناب کیا جائے۔ برائیوں کے اندر تمام قسم کی جو ہے وہ بدیاں، فحشات، ہر قسم کی جو ہے وہ ظلم اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ناحق قتل نہ کیا جائے، بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل کرنا، یعنی کیا ایک پرابلم یہ تھی عربوں میں، آج کل بھی اس طرح کی چیزیں کچھ لوگوں میں کی نہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی دشمنی ہو گئی ہے تو نسلیں ان کی اس دشمنی کے چکر میں قتل کیے جاتی تھی، ایک دوسرے کو جنگیں چلتی تھیں ان کی۔ تیسری چیز، چھٹی چیز جو بیان کی گئی ہے، یتیموں کا مال نہ کھانا۔ ہم ذکر بھی کریں گے یتیموں کے مال کے بارے میں، آج جو دعا ہے اس میں بھی اس کا ذکر آئے گا، اس میں ذکر تفصیل سے کریں گے۔ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ان پہ رحم کیا جائے، ان کے ساتھ نیکی سے برتاؤ کیا جائے، ناپ تول پورا کیا جائے۔ یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ان کے نہ کرنے کی وجہ سے قوموں پر عذاب آ گئے خدا کے، ناپ تول میں جو ہے کمی۔ حضرت شعیب کے بارے میں شاید ہے کہ ان کی قوم کے اندر یہ پرابلم تھی، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ پھر 8ویں بات بیان کی گئی ہے، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، یعنی یہ نہ دیکھا جائے کہ اگر وہ جاننے والا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کے حق کی بات کی جائے، اور جو سامنے مقابل میں شکایت لانے والا ہے اس کو رد کر دیا جائے۔ اس طرح کی باتوں کو عدالت کے معیار پہ پرکھا جائے۔ 9ویں چیز، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کیا ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گے۔ اللہ سے کیا عہد ہم نے کیے ہیں، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہ آپ دیکھیں تفصیل میں آیت میں موجود ہیں چیزیں۔ صراط مستقیم ہی کا اتباع کیا جائے۔ صراط مستقیم کیا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کی جو دعا ہے اس کے ذیل میں ہم بتائیں گے کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں، صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے، سیدھے راستے کی ہم پیروی کریں۔ اس کے علاوہ 4 اور اہم نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، جیسے ظاہری جو گناہ ہوتے ہیں ویسے ہی گناہ باطنی بھی ہوا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایمان جو ہے وہ زندگی کی علامت، جس میں ایمان ہے اس کو اللہ نے زندہ کہا ہے، جس میں کفر ہے اس کو اللہ نے موت کہا ہے۔ رسول سے کہا گیا ہے کہ اے رسول آپ کن کے سامنے تبلیغ کر رہے ہیں، یہ مردہ ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، ان کو سنائی دیتی، یہی چلتے پھرتے مردہ ہیں، یہ ظاہری طور پہ زندہ نظر آتے ہیں کیونکہ ان میں ایمان نہیں ہے، یہ مردہ ہیں۔ بہرحال آیت نمبر 122 میں جو ہے وہ حضرت حمزہ کا ایمان لانے کا پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، ان کے بارے میں یہ ساری وہاں پہ معلومات موجود ہیں۔ اس کے بعد سبیل اللہ کا آشکار جو مصداق ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ ہم حدیث ثقلین کی نزدیک دیکھ لیں، قرآن مجید کی آیت نمبر 153، اس سورہ کی آیت نمبر 153 کے ذیل میں دیکھیں، جو تفاصیل کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اس کا سبیل اللہ کا بہت سارے مصداقات میں سے ایک مصداق جو ہیں، آشکار مصداق جو ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ تفرقے میں پڑھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کا رسول خدا کی امت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک یہاں پہ چھوٹی سی بات میں عموماً اپنے لیکچرز میں بیان کرتا ہوں، جو میں پڑھاتا ہوں، جن کو نہیں پڑھاتا ہوں وہ ان کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے ایک روایت کا اکثر ہمارے ذہن میں روایت کے عنوان سے ملتی ہے ہمیں کہ اختلاف و امتی رحمہ،
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف جو ہے رحمت ہے، اور کچھ نادان لوگوں نے اس اختلاف سے مراد لڑائی جھگڑا لیا اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق رحمت کی نشانی ہے، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اختلاف کے ایک معنی ہے رفت و آمد، آنا جانا۔ اختلاف کے معنی اختلاف کے بھی ہیں، لیکن رفت و آمد، آنے جانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف علماء، مختلف فرقوں کے علماء، مختلف مذاہب کے علماء ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت کریں، آئیں جائیں، اپنے نظریات پہ بحث کریں، گفتگو کریں، اور اس سے جو کامن باتیں اور جو اتحاد کی باتیں نکلتی ہیں ان پہ متفق ہو جائیں، اور باقی اپنے اندر اتنی شرح صدر رکھیں کہ دوسرا اپنے عقیدے کے مطابق زندگی کر سکے، اور جو باہمی اتحاد کے موازین ہیں ان کے مطابق آپس میں مل جل کر زندگی گزاری جائے۔ اسی طرح معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ دوسرا حصہ سورہ اعراف کا جو ہے وہ ابتدائی حصہ ہے، جس میں 5 باتیں جو موٹی موٹی بیان کی گئی ہیں، اس میں اللہ کی نعمتیں 4، اس میں ندائیں دی گئی ہیں، ان کا ذکر ہے، جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہے وہ ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، 5 قوموں کے اس میں قصے بیان کیے گئے ہیں۔ خلاصہ بہت طویل ہے، اس میں سے جو باتیں ہیں اس میں میں تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ دعا کے بارے میں بھی ہمیں بیان کرنا ہے، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ مختصر کر دیں، لیکن جیسے جیسے ایام گزرتے جا رہے ہیں، مطالب زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، اس کو سمیٹوں نہیں کروں، اپنی جو رائے ہے اس سے مجھے آگاہ فرمائیے گا، تاکہ میں اس درس کو اگر بڑھانا چاہوں تھوڑی دیر 5-10 منٹ تو بڑھا سکتا ہوں، یا اتنا ہی کافی ہے۔ بہرحال تو اس میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اس میں سب سے پہلی نعمت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ پھر تمکین فی الارض ہے کہ اللہ کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، تمکن کرتے ہیں، اللہ نے اس کو ہموار بنایا ہمارے رہنے کے لیے۔ انسانوں کی تخلیق کے متعلق گفتگو ہے۔ اسی طرح انسان کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، یعنی انسان کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ چیزوں کے پیچھے پیچھے بھاگے، بلکہ انسان کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ ملائکہ نے اس کو سجدہ کیا، اور اسی میں بہت ساری روایات ہیں، اس میں آپ دیکھیے گا۔ پھر ندائیں ہیں 4 کہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ندا دی ہے، مثلا 4 مرتبہ کہا یا بنی آدم کہہ کے پکارا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ ہی لیں گے جو میں بھیج رہا ہوں اس کے اندر۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے، جس میں جنتی جو ہے وہ جہنمی جو ہے اقرار کریں گے، ان کا کھانا پینا جو ہے وہ مانگیں گے مگر جنتیوں سے، تو جنتی کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں، یعنی جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں وہ کافروں کے لیے نہیں ہیں، ہم جنت میں آئی اس لیے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی تھی، اللہ کی پیروی کی تھی۔ بہرحال وہ ایک مکالمہ ہے، ایک ڈائلاگز ہیں سورہ اعراف کے اندر، جو اصحاب اعراف کے اور جہنمیوں کے، وہ آپ یقیناً اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کے لیے واضح ہوں گی۔ اس کے علاوہ جنت میں جانے والوں کی قیامت میں ایک نشانی ہوگی، جنہیں ہم نے اصحاب اعراف، جنہیں جو ہے وہ اصحاب اعراف چہروں سے پہچان لیں گے، ان نشانیوں سے، یہ جنتی ہیں، یعنی اصحاب اعراف کی جو خصوصیت بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگوں کے چہروں سے، ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے کون جنتی ہے، کون جو ہے وہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کے دلائل دیے گئے ہیں، یہ ساری باتیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اب پورا پھر 5 قوموں کے قصے کون کون سی قوم ہیں یہ بتانا مقصود نہیں ہے، یہاں پر پڑھ لیے گا آپ اس کو، ان قصوں کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی یہ چیزیں انشاءاللہ ترجمے پڑھیں گے۔ ہم آتے ہیں اصل میں دعا کی طرف، ٹائم ہمارا گزر گیا ہے، دعا کی طرف ہم آتے ہیں، ہم 3-4 منٹ میں کوشش کریں گے اس کو نپٹا دیں۔ بہت امپورٹنٹ آج کے دعا میں جو ہے وہ مطالب ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم وقت میں اور زیادہ سے زیادہ مطالب کو بیان کریں، لیکن مجبوری ہے کہ مطالب زیادہ ہوتے ہیں، اتنی چھوٹی سی دعا کے اندر اتنے زیادہ مطالب ہوتے ہیں کہ ہم بہت سمیٹتے ہوئے بھی جو ہے وہ ٹائم کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اس میں ارشاد گرامی ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکلام بطولک یا ملجأ العاملین۔ خدایا مجھے توفیق دے کہ میں یتیموں پر مہربانی کروں، لوگوں کو کھانا کھلاؤں، سلام کو عام کروں، شریفوں کی صحبت میں رہوں۔ اے تو تمام امیدواروں کی امیدوں کا مرکز، یعنی تو ہی مرکز ہے۔ یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے فرمایا ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، اے خدا اس ماہ رمضان میں یتیموں کی نسبت ہمارے دل میں رحم پیدا کر دے۔ اگر ہمارے دل میں زنگ لگ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اسلام نے ہمیں کچھ راستے بتائیں، اس میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ یتیموں کی جو ہے وہ کفالت کی جائے، یتیموں کی خدمت کی جائے۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف سر پہ ہاتھ پھیر دیا جائے، نہیں، یتیموں کی جس طرح سے خدمت کی جائے، محبت سے، شفقت سے، پیسے سے، اپنی حمایت سے، کسی طرح بھی خدمت ہو سکے وہ خدمت کریں۔
دوسری چیز جو دلوں پہ جو لگی ہوئے زنگ کو دور کرتی ہے، جہاں ایک یتیم کی خدمت کرنا ہے، وہاں پر قرآن کی کثرت سے تلاوت، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ دلوں پہ لگے ہوئے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ زنگ لگ جائے کسی چیز پہ تو اس چیز تک رسائی مشکل ہوتی ہے، لوگ کراہت کرتے ہیں اس چیز کو اٹھانے میں، لیکن زنگ کو صاف کرنے میں ایک چیز یتیموں کا احترام، یتیموں کی کفالت، دوسری چیز بیان کی گئی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، خصوصاً سحر کے وقت۔ آج کل ماہ رمضان میں ہمیں یہ نصیب ہوتا ہے ٹائم، کچھ بھی ہو سکے، کچھ بھی آیات ہو سکیں، ان آیات کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ قرآن الفجر کر کے تعبیر کیا گیا ہے اس کو، قرآن جو پڑھا جاتا ہے سحر کے وقت، نماز شب پڑھیں، قرآن پڑھیں اس میں زیادہ سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے دلوں پہ جو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی بنا پر، اللہ اس کو صاف کرے گا انشاءاللہ۔ پھر یتیم کے بارے میں کہا گیا، یتیم وہ ہے جس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہ ہو سوائے خدا کے، یعنی جس کے ماں باپ نہ ہوں اور فقط خدا ان کی سرپرستی کرتا ہو۔ خدا نے ان لوگوں کی حمایت کی خصوصی جو ہدایت کی آیت قرآنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا یا فاما الیتیم فلا تقہر، اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ پھر اسی بات بیان کی، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں رمضان میں لوگوں کو افطار کراؤں۔ اگر ہم نے ایک خطبہ آپ کو بھیجا تھا، اس میں اگر آپ خطبہ پڑھیں جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں ایک جملہ تھا رسول خدا کا، اس میں ارشاد فرماتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں کہ جو کوئی اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطاری دے، اللہ قیامت میں جب سب صراط مستقیم پر لوگوں کے قدم لڑکھڑائیں گے، سب کے قدم لڑکھڑائیں گے، تو اس شخص کو جس نے افطاری کرائی ہوگی کسی کو، اس کے قدم لڑکھڑاہٹ سے بچ جائیں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی میں استطاعت نہ ہو کہ وہ افطاری کرا سکے تو کیا کرے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آتش جہنم کو سے بچنا چاہتا ہے تو چاہے وہ ایک آدھی کھجور یا ایک گھونٹ پانی بھی کسی کو افطاری کے لیے دے سکے تو وہ اس کے ذریعے اس کو افطاری کرائے، یعنی اتنی اہمیت ہے اس کی افطاری کرانے کی۔ کوشش کریں کہ اپنے پڑوس میں رشتہ داروں کو، اپنے جو کھاتے ہیں، اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے جو خود کھاتے ہیں اس میں سے کسی کو افطار کرا دیں، کسی غریب کو، یتیم کو۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں کرونا وائرس کے اندر، آپ جو ہیں کوشش کریں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو راشن مل رہا ہے لیکن وہ لوگ ہیں جو خط فقر کے نیچے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے سفید فوج جو آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اطراف میں ہوں گے، کبھی اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بظاہر کچھ نہیں کہتے لیکن ان کو ضرورت ہے، لیکن وہ اسی صورت میں جب آپ اس کو درک کریں گے۔ رمضان کا مہینہ اس درک کا مہینہ ہے، ہمیں خدا وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر اس بات کو درک کر سکیں کہ بہت سارے ہزاروں لاکھوں معاشرے میں ایسے سفید پوش ہیں جو سوال نہیں کر سکتے لیکن بھوکے ہیں، سوال نہیں کر سکتے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ارد گرد دیکھیں، خود اندازہ کریں جاب کیا ہے بیچارے کی، روزانہ کی بنیادوں پہ ہے یا ایسی بنیادوں پہ ہے کہ نہ جانے اور نہ اس کام پہ موجود ہونے کی وجہ سے اس کو پیسے نہیں مل رہے، اس کے بچے جو ہیں وہ بنیادی ضروریات سے محکوم ہیں۔ آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن اس کا۔ بہرحال یہ آپ لوگ خود بہتر سمجھتے ہیں، ڈپینڈ نہ کریں کسی کے اوپر کہ وہ مدد پہنچا رہے ہیں، فلاں ادارہ مدد پہنچا رہا ہے۔ آپ اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں، آپ خود اپنا جواب دیں، آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو خدا کو جواب دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا وفشا السلام، اور اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں بلند آواز میں سلام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ بعض لوگ سلام کرنے میں شرم و عار محسوس کرتے ہیں کہ ہم سلام کریں گے تو ہماری عزت گھٹ جائے گی۔ خدا نے کہا ہے کہ سلام کرو، سلام کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جو ہے وہ سلام کا جواب تو واجب بھی ہے دینا، آپ کو پتہ ہوگا شرعی مسئلہ ہے، اور قرآن مجید میں جو ہے وہ آیت ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ، کہ جب تم آیت میں ارشاد ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو کم از کم اگر کوئی نہیں ہے تو اپنے اوپر ہی سلام کر لو، یہ پروردگار کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور ایک پاکیزہ تحفہ ہے تمہارے لیے۔ اور شرعی طور پہ احادیث میں ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب گھر میں ہم داخل ہوں خالی گھر کے نا تو سلام کریں، اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، ایک سلامتی اور برکتیں جو ملائکہ اور اطراف میں موجود ہیں سب تمہارے اوپر جو ہے وہ واجب، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے تو خدا اور ملائکہ تمہارے اوپر واجب سلام کا جواب دیتے ہیں، اس لیے سلام کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں۔ آداب بیان ہوئے، چھوٹا بڑے کو کرے، بیٹھا ہوا کھڑے کو کرے، داخل ہونے والا بیٹھے ہوئے کو کرے، وہ آداب اپنی جگہ، لیکن کوشش کریں سلام میں پہل کریں، انتظار نہ کریں کہ وہ اپنے شرعی فریضے کو انجام دیتے ہوئے جو ہے وہ سلام کرے گا، آپ اپنا جو ہے وہ سلام کا فریضہ انجام دے دیں، ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ سلام کرنے والے کے زیادہ ہیں اور جواب دینے والے کے کم درجات ہیں۔ اسی بارے میں اسی آیت میں مطالب زیادہ ہو گئے، میں کیا کروں لیکن بتا رہا ہوں، اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسی آیت میں سورہ نور کی آیت ہے، اس میں یہ بھی آیت نمبر 61 ضرور غور کیجیے گا، کن کن گھروں میں آپ بغیر پوچھے کھا پی سکتے ہیں، بغیر پوچھے جو ہے چیزوں میں تصرف کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا ہے۔
ہم لوگ تو آج کل اپنے اتنی زیادہ ہمارے فیملی سسٹم میں بریک اپ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ فیملی سسٹم بریک ہو چکا ہے کہ بھائی بھائی کے گھر جاتے ہوئے کتراتا ہے، کھاتے ہوئے کتراتا ہے، چچا امو نایا. اس میں اس آیت میں نام لے کے بتا دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی لطافت دیکھیں کہ اگر کسی چچا تایا کو، آپ بھی اگر چچا تایا ہیں، آپ بھی اگر خالہ ماموں ہیں، آپ بھی اگر بھائی بہن ہیں، آپ بھی اگر دوست ہیں، تو آپ ان چیزوں کو خیال رکھیں. اللہ کا حکم ہے، اگر کوئی آپ کے گھر میں یہ ان افراد میں سے کوئی کھا لیتا ہے تو اس نے کوئی چوری نہیں کی، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق کھایا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس میں؟ جو لوگ شامل ہیں وہ باپ دادا کے گھر میں، ماں نانی دادی بھائی بہن چچا پھوپھی ماموں خالہ، یا ان گھروں میں جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں میں، یہاں پہ تمہیں اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں کہ آپ ان کی جو ہے وہ تباہی مچا دیں. ہاں کوئی چیز سامنے رکھیے، آپ کھا سکتے ہیں، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں. خدا نے قرآن میں فرمایا. باقی تفصیلی احکام انشاءاللہ آپ روایات میں اور اپنے مراجع کی توضیحات کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر فرمایا وصحبۃ الکرام، اے خدا مجھے توفیق دے کہ ماہ رمضان میں کسی کریم عالم دانا متدین نیک کی مجھے ہم نشینی جو ہے وہ میسر آ جائے. آج کل لاک ڈاؤن میں تو یہ ہم نشینی شاید فزیکلی وجود میں نہ آئے، لیکن اس کا بہترین ذریعہ آج کل علماء کے درس چل رہے ہیں، مختلف لوگ مختلف چیزوں کے بارے میں جو ہیں وہ اپنی تعلیمات اور اپنی جو ہے خدمات دے رہے ہیں. کوشش کریں کہ آپ ان دروس کو سنیں، کسی نیک متدین عالم کی بات کو سنیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ صفات اگر کسی نیک عالم کی صحبت میں کوئی بیٹھے، اس کی مائیت میں جو ہے باتیں اس کی سنیں، تو اس کا اثر انسان کی شخصیت پہ ہوتا ہے. آخر میں فرمایا ہے بطولک یا ملجأ العاملین، اے خدا تجھے تیرے اس انعام کا واسطہ جو تو نے ہم پر کیا ہے، ہماری دعا کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.